آپ مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر آپ نے وقت کا خیال نہیں کیا، گھڑی پر آپ کی نظر نہیں پڑی، یا پھر یہ کہ ایسی مسجد میں آپ آئے کہ وہاں پر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہاں اس مسجد میں اس نماز کا با جماعت ٹائم کیا ہے، اور آپ نے اپنی فرض نماز شروع کر دی. میں سنتوں کی بات نہیں کر رہا، فرض نماز کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری طرف تھوڑی دیر کے بعد با جماعت نماز کھڑی ہو گئی، جماعت قائم ہو جاتی ہے، تو ابھی آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اپنی فرض نماز کو توڑ دیں گے اور توڑ کر آپ جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے، یا پھر یہ کہ آپ اپنی فرض نماز کو مکمل کریں گے؟ اور اگر نماز کو توڑیں گے تو کون کون سی نماز کو آپ توڑ سکتے ہیں اور کون کون سی نماز کو آپ نہیں توڑ سکتے، اور کب توڑ سکتے ہیں کب نہیں توڑ سکتے؟ یہ مکمل طور پر تفصیلات ہیں جن کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو دیکھیے، پہلی بات یہ کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے اعمال کا بطلان لازم آتا ہے، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اپنے اعمال کو باطل مت کرو، اپنے اعمال کو خراب مت کرو. تو نماز کو توڑنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. تو یہ بات لوگوں کی جو ہے، یہ بات جو لوگ کہتے ہیں، یہ محاورے کے طور پر بات کی جاتی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہاں پر تو نماز کو جو آپ توڑیں گے تو یہ نماز کا توڑنا اس لیے ہے کہ آپ ایک عمل کو توڑ کر دوسرے ایسے عمل کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ جو عمل اس سے افضل ہے اور اس عمل کی وہ تکمیل ہے. اس لیے آپ فرض نماز توڑ سکتے ہیں. اپنی آپ نے فرض نماز شروع کی اور با جماعت نماز شروع ہو گئی تو آپ اپنی فرض نماز کو توڑ سکتے ہیں. توڑنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، جائز ہے. اس سے اعمال کا بطلان لازم نہیں آتا کیونکہ با جماعت نماز کی فضیلت زیادہ ہے اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں. تو اس لیے آپ اکیلے جو نماز پڑھ رہے تھے اس نماز کو آپ توڑ کر آپ ایک افضل عمل کی طرف جا رہے ہیں اور ایک فضیلت والے عمل کی طرف آپ جا رہے ہیں. تو اس لیے توڑنے میں فرض نماز توڑنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت. لیکن کون سی نماز کو آپ توڑ سکتے ہیں، کون سی نماز کو آپ نہیں توڑ سکتے اور کب توڑ سکتے ہیں، اس کی تفصیلات جاننا ضروری ہے. نمبر 1، اگر فرض نماز آپ فجر کی آپ شروع کر چکے ہیں، نماز فجر، اور دوسری طرف با جماعت نماز شروع ہو گئی، تو اس صورت کے اندر آپ نماز توڑ تو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے دوسری رکعت کا ابھی تک سجدہ نہیں کیا. پہلی رکعت مکمل پڑھ لی آپ نے، جماعت شروع ہو گئی، دوسری نماز کا آپ نے ابھی تک سجدہ نہیں کیا، تو آپ نماز توڑ دیں، فجر کی نماز فرض نماز توڑ دیں اور جماعت کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں. لیکن اگر آپ نے دوسری رکعت کا پہلا سجدہ کر لیا ہے یا دوسرا سجدہ آپ نے کر لیا ہے تو پھر آپ نماز کو مت توڑیں، پھر آپ اپنی نماز مکمل کر لیں اور نماز مکمل کر کے آپ گھر چلے جائیں. پتلی گلی سے کیا کریں؟ گھر چلے جائیں. اور اگر یہ صورتحال آپ کو ظہر میں، عصر میں، مغرب میں اور عشاء میں پیش آ جائے، آپ آئے ظہر میں، عصر میں آئے، مغرب میں آئے، عشاء میں آئے، آپ نے نماز با جماعت کا خیال نہیں کیا، آپ نے شیڈول نہیں دیکھا اور آپ نے گھڑیال کی طرف آپ نے نظر نہیں کی کہ کتنے بجے اور کتنے وقت پر نماز با جماعت ہوتی ہے، اور آپ نے فرض نماز شروع کر دی، دوسری طرف با جماعت نماز شروع ہو گئی، تو اس صورت کے اندر اگر آپ نے تیسری رکعت کا اگر سجدہ نہیں کیا، 2 رکعتیں مکمل کی آپ نے، تیسری رکعت کا ابھی تک آپ نے سجدہ نہیں کیا اور جماعت شروع ہو گئی، تو اس صورت کے اندر آپ اپنی 2 رکعتیں مکمل کریں. 2 رکعت نماز مکمل کر کے سلام پھیر کر آپ نماز کو توڑ کر اپنی نماز کو توڑ کر آپ با جماعت نماز میں شامل ہو جائیں. لیکن اگر آپ نے تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے، تیسری رکعت کا یا چوتھی رکعت کا آپ نے سجدہ کر لیا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر آپ نماز کو مت توڑیں، پھر آپ اپنی فرض نماز کو مکمل کریں اور اپنی فرض نماز کو مکمل کر کے آپ
बाजमात शामिल हो जाएं, आपको नफलों का सवाब मिल जाएगा। तीसरी बात ये कि अगर आपने नमाज मुकम्मल की और नमाज मुकम्मल करने के बाद भी आपने देखा कि अभी तक जमात चल रही है, आपने अपनी फर्ज नमाज मुकम्मल कर ली, खत्म कर ली, और आपने देखा कि अभी तक जमात चल रही है, जमात अभी जारी और सारी है, तो इस सूरत के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जोर में और इशा में आप बाजमात शामिल हो सकते हैं। फजर में, असर में और मगरिब में आप शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि फजर के फर्ज पढ़ने के बाद नमाज पढ़ना मकरूह होता है, नफल नमाज पढ़ना भी मकरूह है, हर किस्म की नमाज भी मकरूह है। असर के बाद भी मकरूह वक्त है, और इसी तरह जो मगरिब की नमाज है, तो मगरिब के फर्ज पढ़ने से पहले भी मकरूह वक्त होता है, उसमें भी कोई नफल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। इसलिए अगर आपने नमाज मुकम्मल की और आप जो है ना, ये नमाज जो आप पढ़ रहे थे, ये नमाज जो है वो थी कौन सी, जोर की थी और इशा की थी, फिर तो आप शामिल हो सकते हैं नमाज के खत्म करने के बाद। लेकिन अगर फजर की नमाज है, असर की नमाज है और मगरिब की नमाज है, तो फिर इस सूरत के अंदर आप बाजमात शामिल नहीं हो सकते। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।